الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے چوتھا خلق حاجت مند کی مدد کرنا، بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاج کی خدمت کرنا۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام النمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ تو یہ نام پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ چونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا اور اس سورت میں چونٹی کا تذکرہ بھی ہے۔ تذکرہ کیوں ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کچھ چونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چونٹی نے ان کے آنے کی بات کو جلدی فیل کر لیا، تو اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو اس چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک چونٹی اگر باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو پروردگار عالم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں تذکرہ بھی کرتے ہیں، سورت کا نام بھی اس کے نام پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اللہ کے کسی بندے کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہوگی۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو فائدہ پہنچانا یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے اظہار سے پہلے بھی محتاجوں کی مدد فرماتے تھے، لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ جب غار حرا سے واپس تشریف لائے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہیں میری موت نہ آ جائے۔ تو یہ سن کے انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی بات کی سپورٹ میں دلائل دیے، فرمانے لگیں انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے ہیں، یعنی اچھی رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہیں۔ وتحمل الکل، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت گنوائی گئیں جب ابھی وحی اتر رہی تھی، کہ اس سے پہلے کی یہ کیفیت تھی۔ اب سوچئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ اخلاق عظیمہ دنیا میں لے کر آئے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، لہذا ابتدائے جوانی سے آپ
ان کاموں کو شوق سے کرتے تھے. جب نبوت کا اظہار فرمایا پھر اس کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی فائدہ رسانی کی ایسی ایسی باتیں کہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک اصول بتلا دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کیسا فطرت دین فطرت ہے، کتنا سادہ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. تو انسان رحیم و کریم ہونا چاہیے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے مزین ہونے کا یہی نام ہے. اللہ رحیم ہے، بندہ رحیم رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کریم ہے، بندہ کرم والی صفت اپنے اندر پیدا کرے. یہ ہے عظمت انسانیت کی. چنانچہ تصوف تو سارا کا سارا خدمت خلق ہی کا دوسرا نام ہے. یہ صرف تسبیح پھیرنا، مصلی پہ بیٹھنا اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لینا، اس کا نام تصوف نہیں ہے. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ز تسبیح سجادہ او دلق نیست. تسبیح سے مراد تسبیح، سجادہ سے مراد مصلی، اور دلق کہتے ہیں کہ جو اوپر انسان وہ پوستین پہنتا ہے، جیکٹ سی پہن لیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے. تسبیح سجادہ او دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت خدمت خلق کے سوا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیش سے پردیس میں گئے اور دل پہ ایک خوف بھی تھا، خائف یترقب. پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا مجھے پکڑنے کے لیے، کہ آنے والے نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں. اور دعا بھی مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا. چل پڑے، بھوک بھی لگی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، کوئی یار نہیں کہ یاری کریں، کوئی دوست نہیں کہ اس کے ساتھ دل کے بات کی اظہار کریں. اکیلے. ایک جگہ کنواں تھا تو اس کے قریب درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے اور یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار عالم، جو نعمت آپ مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. اتنے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پانی پلانا تھا. بکریوں کو پانی پلا کے وہ کنویں سے جہاں پانی نکالتے تھے وہاں بھاری پتھر رکھ کے چلے گئے. 2 لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بھی بکریاں تھیں. وہ آئیں اور بچا کھچا پانی پلانے لگیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے. بچیاں خود اتنی طاقت والی نہیں کہ چٹان ہٹا سکیں، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. دیکھا، یہ ہے انسانیت کہ کہیں نظر پڑے کہ یہاں میرے ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کو فائدہ مل جائے گا، ان کی مشقت ٹل جائے گی، وہاں انسان اپنے آپ کو پیش کرے. چنانچہ وہ تشریف لائے. پوچھا کہ کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور ہیں، والد ضعیف ہیں، جو بچہ کھچا ہوتا ہے پلاتی ہیں. چنانچہ انہوں نے چٹان کو اکیلے ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ بچیاں گھر گئیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے والد کو بتایا تو والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. یوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، رشتہ دار بھی دے دی. وجہ کیا بنی تھی؟ خدمت بنی تھی.
پھر شعیب علیہ السلام کی صحبت جو ملی اس نے نور علی نور بنا دیا. اس نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا. چنانچہ جب اہلیہ کو لے کے نکلے، سردی کا موسم ہے، اہلیہ امید سے بھی ہیں. اب ایسے میں تو انسان خود سردی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انہوں نے فیل کیا نہیں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ضرورت ہے اور ضرورت میں نے پوری کرنی ہے. اس کو بٹھایا کہ دیکھو مجھے کچھ دور آگ نظر آ رہی ہے، میں تمہارے لیے کچھ انگارے لے آتا ہوں، تمہیں گرمی ملے گی، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. وہ اپنی طرف سے آگ لینے گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبری عطا فرما دی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اس کے پیچھے کوئی عبادت اور تو نہیں تھی نا کہ نفلیں پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. دونوں واقعات میں خدمت ہی پیچھے ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن حقیقت میں دوسروں کو اپنے آپ سے فائدہ پہنچانے والا بندہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت اہم بات ہے، فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عن کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی مومن سے کسی مصیبت کو ہٹائے، جو تکلیف دینے والی کیفیت ہوتی ہے نا، کرب والی، تو اس تکلیف دینے والی کیفیت کو ہٹائے، اللہ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کے غموں کو دور فرما دیں گے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے غم کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو دور فرما دیں گے. اس حدیث میں 4 باتیں کہیں، چاروں پہ ذرا دھیان دیجئے. جو مومن کے غم کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے غم کو دور کریں گے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو مشکل میں گرفتار ہو، تنگی کے حالات میں ہو، تو تنگ حالات میں جس نے کسی کے لیے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن کی تنگی کو آسان فرما دیں گے. ہوتا ہے نا، کوئی بندہ پھنس جاتا ہے حالات میں، اس کی مدد کر دینا، اس کو مشورہ دے دینا، مورل سپورٹ دے دینا، کوئی ایسا کام کر لینا کہ جس کی وجہ سے اس تنگی کے حال میں سے وہ نکل جائے. فرمایا جو مومن کو تنگی میں سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قیامت کی تنگی سے آسانی فرما دیں گے. پھر تیسری بات فرمائی، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی مومن کی عیب پوشی کرے گا، ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے. صرف آخرت کا وعدہ نہیں کیا، دنیا میں بھی ستر پوشی کریں گے اور آخرت میں بھی ستر پوشی فرمائیں گے. اور چوتھی بات تو عجیب کہی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی جب تک مومن کی مدد کرتا رہتا ہے، اس دوران اللہ اس بندے کا مددگار رہتا ہے. آج ہم سب دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. شریعت نے آسان گر بتا دیا، تم لوگوں کے کام آؤ، اس کے بدلے اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد، اور جس کا مددگار اللہ ہو، پھر اس کے دنیا اور آخرت کے کام کیسے نہیں سنوریں گے. تو دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے غم کو دور کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ مومن کی عادت ہوتی ہے. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا
من اقال مسلمن اقال اللہ اسرتہ یوم القیامہ. کئی مرتبہ دکاندار چیز بیچتا ہے، گاہک گھر لے جاتا ہے تو پھر مشورہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے، تو لوٹانے آ جاتا ہے. اب لوٹانے کے لیے دکانداروں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. کئی لے لیتے ہیں، کئی نہیں لیتے. کئی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد لے لیں گے، 3 دن کے اندر اندر لے لیں گے، اور کئی لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس ہی نہیں ہوگا. شریعت نے کیا کہا کہ اگر کوئی مومن کہیں سے سامان خرید کر گیا، پھر وہ فیل کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی ڈیل نہیں کی، وہ لوٹانے کے لیے آ جاتا ہے، تو فرمایا جس نے کسی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس لوٹا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو واپس لوٹا دیں گے. کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی. انسان سوچ نہیں سکتا کیا خیر خواہی کا دین ہے، دوسروں کے لیے نفع رسانی کا دین ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان بھائی کی حاجت براری میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگا ہوتا ہے. ومن فرج عن مسلم فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی تنگی کو آسانی بنا لیتا ہے، کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. شریعت میں ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ویسی جزا، یعنی عدلے کا بدلہ. اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ شریعت کا ایک بڑا ہی خوبصورت اصول ہے. جو کرو گے وہ بھرو گے. تو جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. اب سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ جو رحیم بندے، رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم پر رحم فرما دے، اور خود ہم دوسرے کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں، تو کیسے رحمت ہوگی ہمارے اوپر؟ تو فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے رحمت بنے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی نظر عطا فرمائے. دوسری روایت میں ہے کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیں گے، یعنی تکلیف میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو تکلیف میں ڈالیں گے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ایک وقت آئے گا نہ نوکریاں رہیں گی، نہ فیکٹریاں رہیں گی، نہ تجارت رہے گی، نہ وزارت رہے گی. ہم محتاج ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے. اس وقت ہم چاہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرتا، مگر اس وقت کی مدد مشروط ہے ہماری دنیا کی کیفیت کے اوپر. اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی ہماری مدد ہوگی، کسی کا بدن ڈھانپا ہوگا ہمارا بدن ڈھانپا جائے گا، کسی کی مشکل کو آسان کیا ہوگا ہماری مشکل کو آسان کیا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے کہ ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ. جو بندہ کسی مومن کو دنیا میں بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن جنت کے پھل اس کو کھلائیں گے. وَإِنَّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ. اور جو بندہ کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم میں سے پلائیں گے. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَىٰ أُرَىٰ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ. اور جو بندہ کسی ننگے جسم کو کپڑے پہناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے کپڑے عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا عجیب کنسپٹ دیا ہے. ان احادیث کو پڑھ کر کوئی بندہ انکنسیڈریٹ نہیں رہ سکتا. ہوتا ہے نا لاپرواہی کرنا، احساس ہی نہ کرنا، بے حس بن کے رہنا، ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں بے حس بنے گا پھر قیامت کے دن ایسا ہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی کولڈ معاملہ فرمائیں گے. تو دوسروں کا احساس نہیں کرتا تھا، ہم تیرا احساس کیسے کریں؟ سنیے ہماری ضرورت کا وقت کب ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت اعریٰ ما کانوا قط. قیامت کے دن جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے ننگے کھڑے کیے جائیں گے. مستثنا نہیں ہے کوئی، سارے ننگے ہوں گے. وَأَجْوَعَ مَا كَانُوا قَطُّ. اور سارے کے سارے بھوک کی حالت میں کھڑے ہوں گے، سخت بھوک لگی ہوگی. وَأَدْمَعَ مَا كَانُوا قَطُّ. اور جتنے ہوں گے سارے کے سارے پیاسی حالت میں ہوں گے. وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ. اور سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے دھوپ کی حالت میں. وہ ایسا دن ہوگا سورج ایسے جیسے قریب ہوتا ہے، اتنا پسینہ ہوگا کہ کھڑا ہونا مشکل. بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، جسم بھی ننگا ہوگا. فرمایا من کسا للہ عز وجل کساہ اللہ. جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے اللہ ان کو اس دن کپڑے پہنائے گا. ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ. جس نے دنیا میں اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کو اس دن کھانا کھلائے گا. ومن سقا للہ عز وجل سقاہ اللہ. اور آخری بات من افا للہ عز وجل افاہ اللہ. جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے. یہ تو آخرت کی تیاری ہے. اپنی ضرورت کے وقت کے لیے آج تیاری کرنی ہے. یہ جو ہم کپڑا پہنا رہے ہیں یہ ہم اصل میں آگے بھیج رہے ہیں. یہ آگے جائے گا اور قیامت کے دن ہمارے جسم کو ڈھانپے گا. یہ کھانا قیامت کے دن ہماری غذا بنے گا. یہ پانی قیامت کے دن ہماری پیاس کو بجھائے گا. تو یوں سوچیں کہ ہم کیا احسان کر رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بہتر حالت میں ہمیں لوٹائیں گے. اور آج اگر تیاری ہی نہ کی تو پھر انسان قیامت کے دن حسرت سے اپنے ہاتھ میں لے گا. ایک روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اسلام نے فرمایا ان رجلا من اہل الجنت یشرف یوم القیامت علی اہل النار. قیامت کے دن ایک جنتی بندے کو جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا. یعنی یہ جنت میں ہوگا مگر جنت اور جہنم کے درمیان جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. تو جب یہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو جہنم میں ایک بندہ ہوگا جو آگ میں جل رہا ہوگا. فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ. تو جہنمی لوگوں میں سے ایک بندہ ندا دے گا، پکارے گا یا فلاں هل تعرفنی، اے فلاں تو مجھے پہچانتا ہے؟ فیقول اللہ واللہ ما اعرفک من انت. وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے. فیقول انا الذی مررت بی فی دار الدنیا فاستسقتنی شربۃ من ماء فسقیتک. تو میرے گھر کے قریب سے گزرا تھا اور پانی کی تجھے طلب تھی
اور میں نے تجھے پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا، تجھے یاد آیا؟ قال قد عرفت، کہے گا ہاں میں نے پہچان لیا، تو نے مجھے پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا۔ قال فاشفع لی بہا عند ربی، اچھا پھر اس کے بدلے اللہ کے ہاں میری شفاعت کر دیجئے۔ فیسأل اللہ عز وجل ویقول شفعنی فیہ، تو وہ جنتی اس بندے کی اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گا، فیأمر بہ فیخرجہ من النار، اس کی شفاعت پر جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اس جہنمی کا کون سا عمل ہوگا؟ اس نے ایک جنتی کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا۔ اب سوچئے اگر ایک پیالہ پانی پلانے پر جنت ملے گی تو جو اپنے بچوں کو پانی پلائے گا، گھر والوں کو پلائے گا، کھانا پینا، عزیز رشتہ دار، غریب لوگ، دوست احباب، قیامت کے دن یہ جہنم میں کیسے رہ سکے گا؟ تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ تم صرف مصلی پہ کھڑے ہونے کو عبادت نہ سمجھو، تسبیح پھیرنے کو عبادت نہ سمجھو، کسی کے غم کو بانٹ لینا یہ نفلوں سے بڑی عبادت ہے، کسی کو مصیبت میں سے نکال دینا یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ تمہیں 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا اگر تم کسی ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑو گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحشرون حفاتا عراتا غرلا، کہ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور ننگے سر کھڑے ہوگے۔ ہر بندہ قیامت کے دن ننگا جسم، ننگے پاؤں، ننگے سر ہوگا۔ قالت، انہوں نے جب سنا تو سوال پوچھا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورتیں ایک جگہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ قال، نبی اسلام نے فرمایا الامر اشد من ان يهمهم ذلك، عائشہ اتنی وحشت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا، ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا، ایسا نفسی کا حال ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو پیش کیا جائے گا اور جہنم چنگھاڑے گی، اللہ آزاد کیجئے مجھے ان لوگوں کے لیے جو تیرے نافرمان تھے۔ اور جیسے غصے میں کوئی غصہ دکھاتا ہے، جہنم غصہ دکھائے گی، اس کے اندر آگ کا ابال آئے گا، پھر اس آگ کے ابال میں آگ کے انگارے اٹھیں گے، بلند ہوں گے، اور بلندی پر جا کر پھر مخلوق پر آ کر گریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انگارے گریں گے، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی انگارہ نہ گر جائے۔ اگر ان صادقین اور انبیاء کی کیفیت یہ ہوگی، ہم کہاں کی گاجر مولی؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت مشکل دن ہے، اس دن ہم حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ آج دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان نعمتوں کو ہم دنیا ہی میں استعمال کر لیں، دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں، آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں ٹریلینز آف برین سیل دیے ہیں، کیسے اچھے ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں، مینیجر بن کے کام سارے سمیٹتے ہیں۔ ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک دن ہم بھی اللہ کے سامنے بے لباس ہوں گے، بے سایہ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اس دن ہمیں ضرورت ہوگی۔
تو اس دن ہمیں یہ نعمتیں کیسے ملیں گی اگر دنیا میں ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من انذر معسرا او وضع علیہ او وضع عنہ اضلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس نے کسی بندے کے اوپر سے مشکل ہٹا دی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عرش کا سایہ ہوگا، نیچے مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور یہ لوگ ان ٹیلوں کے اوپر مزے لے رہے ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، مشکل میں ہوں گے. تو بھائی اس دن ہمیں بھی عرش کا سایہ چاہیے، ہم محتاج ہیں اس کے. اب سنیے کہ یہ 7 بندے کون ہیں. فرمایا عادل بادشاہ، جو بادشاہ ہو، حاکم ہو، مگر عدل کرتا ہو. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، یعنی عین جوانی میں نیکی میں لگا ہو، ذکر میں لگا ہو، دعوت کے کام میں لگا ہو، علم کے کام میں لگا ہو. نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں مگن ہو، ایسا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تیسرا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی نماز پڑھ کے گھر گیا مگر پھر نیت ہے میں نے جلدی واپس آنا ہے تکبیر اولیٰ کے لیے، نماز کے لیے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 بندے جن کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی. سبحان اللہ، یہ کام آسان ہے. وہ 2 بندے کہ جن کے درمیان محبت کی بنیاد کیا ہوگی؟ رشتہ داری نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے. تو 2 مسلمان بھائی جن کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اس عمل پر اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا کہ وہ نوجوان جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی دعوت گناہ ملے اس کے باوجود وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور فرمایا کہ چھٹا وہ بندہ کہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دے مگر اتنا خاموش کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسے اللہ کے راستے میں دے، بھلا کرے کسی کے ساتھ تو اس طرح چھپ کے کرے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو. تو فرمایا یہ جو خفیہ صدقہ کرنے والا ہے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. ہم چھپ کے اس طرح سے گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے کسی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو صدقہ اللہ کے راستے میں ایسے دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہوگا. اور چوتھا بندہ کہ وہ بندہ جو خلوت میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں بیٹھا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ اللہ کی محبت میں رونے والا، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ساری دنیا روتی ہے، کوئی صحت کی وجہ سے روتی ہے، کوئی نقصان کی وجہ سے روتی ہے،
کوئی ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتی ہے. اللہ کے لیے رونا, اللہ کی محبت میں رونا, یہ بہت کم ہے. تو ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں روئے, فرمایا یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرے کی خدمت کرنا, کام آنا, یہ بڑی عبادت ہے. چنانچہ ایک روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا تو سفر میں کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے, وہ زیادہ تھے. کچھ تھے کہ جنہوں نے انٹینشنلی روزہ نہیں رکھا تھا, نفلی روزے تھے کہ بھائی سفر ہے, گرمی ہے, باقی لوگوں کو, روزے والوں کو مشقت ہوگی تو ان کو خدمت کے لیے بندے چاہیے تو ہم ان کی خدمت کریں گے. ایسا ہی ہوا کہ جب منزل پہ پہنچے تو روزے والے تو نڈھال تھے, وہ جا کر لیٹ گئے. بھوکے پیاسے جو تھے, جن کا روزہ نہیں تھا, انہوں نے فوراً خیمے لگائے, سامان ٹھیک کیا اور ان کو اچھی جگہ پر لٹایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر, کہ آج کے دن افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر زیادہ لے گئے. روزے والوں کو اجر نہیں ملا, افطار والوں کو اجر زیادہ ملا, کیونکہ انہوں نے دوسروں کی خدمت کی ہے. چنانچہ ایک صاحب سفر میں ہر وقت نماز میں, تلاوت میں مشغول رہتے تھے. صحابہ ان کی عبادت پہ بڑے حیران تھے. نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں شخص کو دیکھا ہر وقت نماز میں, تلاوت میں, عبادت میں مشغول ہوتا ہے, کوئی اور اس کو کام ہی نہیں. نبی اسلام نے فرمایا اس کے کام کرتا کون ہے؟ حضرت اس کے 2 بیٹے ہیں, وہ اس کی خدمت کرتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا اس کے بیٹوں کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. تو یہ احادیث کیا بتلا رہی ہیں کہ دوسرے کے کام آنا, خدمت کرنا, یہ نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے. ایک مرتبہ نبی اسلام غسل کے لیے تشریف لے گئے کنویں پر. حذیفہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. اب وہاں پر غسل کے لیے پردہ کرنے کی ضرورت تھی, تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس چادر تھی, انہوں نے چادر پھیلا دی اور چادر کی اوٹ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا. جب غسل کر چکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ تم بھی غسل کر لو. تو وہ سوچنے لگے, تو نبی علیہ السلام نے ان سے چادر لے لی اور پھیلا کر کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چادر پھیلائیں گے؟ فرمایا اگر میرے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرنے میں مجھے کیا رکاوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو زبردستی کہا کہ غسل کرو, میں پردہ کر کے کھڑا ہوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, حذیفہ رضی اللہ عنہ نے غسل فرما لیا. نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسواکیں بنائیں. ایک طرح بالکل سیدھی خوبصورت تھی, دوسرا تھوڑا ٹیڑھی سی تھی. تو جب آپ نے بنا لی تو جو سیدھی مسواک تھی وہ آپ نے اپنے خادم جو ساتھی تھے ان کو دے دی اور ٹیڑھی مسواک خود رکھ لی. اس نے کہا اللہ کے وسلم میرا دل چاہتا ہے سیدھی مسواک آپ استعمال فرمائیں. فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک تم استعمال کرو. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل سکھا دیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے, وہ دوسرے کے لیے کیا اچھائی کو پسند کرتا ہے, اس کی طرز زندگی کیسی ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی حاجت براری کے لیے چلتا ہے, حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کام کروائے, کام ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں, یہ اس کی حاجت براری کے لیے چل پڑا, اللہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ہی صحابہ کو ایسی دی تھی کہ وہ ضرورت کے وقت میں دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے. مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی.
دور ایک کنواں تھا اور تھا بھی ایک یہودی کا، ادھر سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا اور وہ پیسے بھی بہت چارج کرتا تھا۔ تو عثمان غنی لانو نے فیل کیا کہ بھئی مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ اس یہودی کے پاس گئے، بھائی آپ نے کنواں بیچنا ہے تو میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں بیچتا، میری تو کمائی ہے، کہ بھائی تمہیں مانگی رقم دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں کیوں بیچوں اس کو، میرا سورس آف انکم ہے، میں نہیں بیچتا اس کو۔ اب عثمان غنی لانو بھی تو تاجر تھے نا، تو انہوں نے پھر تجارت کا ٹرک لگایا، اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، پیسے بھی پورے لے لو اور کنواں آدھا بیچ دو، آدھا تمہارا رہے گا آدھا میرا، پیسے پورے لے لو۔ اب وہ ٹریپ ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے پیسے پورے لوں گا مگر آدھا حق تمہارا آدھا حق میرا۔ عثمان غنی لانو نے فل پیمنٹ کر دی اور آدھا آدھا کنواں اس کا سودا کر لیا۔ اب آپس میں بیٹھ کے نیگوشیشن ہوئی کہ بھئی آدھے آدھے سے کیا کریں۔ فرمایا کہ ایک دن تم پانی نکال لیا کرنا، ایک دن میں پانی نکال لیا کروں گا۔ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب اس کی باری کا دن ہوتا تو وہ اپنا پانی بیچتا تھا۔ جب تھوڑے دن بعد بات پکی ہو گئی تو عثمان غنی لانو نے کہا بھئی جب میری باری کا دن ہوگا نا تو پانی مفت ملے گا۔ اب جب مفت کا پانی ایک دن ملے تو ایک دن ویٹ کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ سارے لوگوں نے ایک دن انتظار کیا، اگلے دن پانی بھرتے۔ اب اس کے پاس کسٹم بھی کوئی نہیں، ایک دو مہینے اس نے انتظار کیا، آ کے کہنے لگا جی میرا باقی آدھا بھی خرید لے۔ عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ نے باقی آدھے کی بھی پیمنٹ کر کے وہ کنواں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ اس کو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یوں آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی لانو کے پاس ایک مرتبہ تجارت کا مال آیا، کئی 100 اونٹ تھے سامان سے لدے ہوئے، شام سے آئے تھے۔ اور عجیب بات کہ جب وہ سامان آیا تو مدینہ طیبہ میں اس کی بہت ضرورت تھی۔ یوں سمجھیے کہ جیسے گندم چاول منگاتے ہیں دور سے اور وہ اس وقت شارٹیج ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ قافلہ آیا اور خبر پہنچی تو یہودی لوگ تاجر تھے، یہ عثمان غنی لانو کے پاس آ گئے، جی آپ نے یہ تھوک کا مال منگوا لیا تو آپ اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دیں، ہم پرچون میں بیچتے رہیں گے، ہمارا کتنا نفع دو گے؟ کہنے لگے کہ ہم دگنے پروفٹ پہ لے لیتے ہیں، یعنی 100 کا لیا آپ نے، ہم 200 کا خریدتے ہیں۔ مان لگے نہیں پروفٹ تھوڑا ہے۔ ایک نے کہا اچھا ہم 300 کا خرید لیتے ہیں 100 کا مال، نہیں تھوڑا ہے۔ ایک نے کہا 400، انکار کیا، نہیں بھائی کوئی کسٹمر ہے وہ تو مجھے اس سے زیادہ ریٹ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندے نے 5 گنا پرائس کی آفر کی، نہیں بھائی یہ تھوڑی قیمت ہے، مجھے اس سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ حیران ہو گئے تو یہودی نے پوچھا کہ کون کسٹمر ہے جو تمہیں دیتا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے کم از کم 70 گنا پرائس دیتا ہے۔ ان کا وہ کون؟ فرمایا کہ وہ میرا پروردگار ہے جس نے وعدہ کیا تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہیں اس کے بدلے 70 واپس کروں گا۔ چنانچہ پورا کا پورا جو قافلہ تھا، اونٹ تھے، وہ سارے انہوں نے مسلمانوں کے اندر فری تقسیم فرما دی۔ اللہ سے ڈیل کی، اللہ سے سودا کیا۔ ہم لوگوں سے تو ڈیل کرتے ہیں، کبھی اللہ سے بھی تو ڈیل کیا کرے نا، کہ اللہ میں آپ سے یہ ڈیل کر رہا ہوں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ڈیل کو کیسے نبھاتے ہیں اور اس کا بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی ضرورت کے وقت کام آئیں۔ توجہ سے سننے والی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہوتا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ وہ مخلوق کی ضرورت کے کام آئیں، اور اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میری مخلوق کی ضرورت کے وقت کام آئیں گے، میں ان کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا اور میں ان کے ساتھ ہم کلامی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنے حساب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور اللہ ان کو مشک کے ممبروں پر، مشک کے ٹیلوں پر نور کے ممبر عطا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دوسروں کا حساب ہو رہا ہوگا اور ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسلمان کی حاجت کے لیے چل پڑا، ہر قدم پر 70 نیکیاں ملیں گی، 70 گناہ معاف ہوں گے، اور اگر ضرورت پوری ہو گئی، یعنی جس کام کے لیے چلا تھا وہ کام ہو گیا، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، یہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا تھا۔ ساری میموری ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے گناہوں کی۔ اب ذرا سوچئے، ایک مومن کی، ایک بندے کی ضرورت کو پورا کر دینا زندگی کے گناہوں کی پوری میموری ڈیلیٹ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر وہ تنگی محسوس کریں گے تو میں ان سے نعمتیں لے کر دوسرے بندوں کو عطا کر دوں گا۔ ہمارے اکابر، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر لیتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر کی باغات تھے بہت سارے، اور ایک حبشہ کی سائیڈ کا بندہ تھا جو اس کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغات کو دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نے تھوڑی دیر ریسٹ کا ٹائم نکالا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں خشک تھیں، تو اس نے وہ 2 روٹیاں اپنے سامنے رکھیں کہ میں اس کو کھا لوں۔ اتنے میں ایک کتا آ گیا کہیں سے، تو اس حبشی نے ایک ٹکڑا اس کتے کو پھینکا۔ وہ زیادہ بھوکا تھا، کھا لیا تو اور اس نے باقی ٹکڑا پھینک دیا، حتیٰ کہ کچھ دیر میں اس حبشی نے 2 روٹیاں اس کتے کو کھلا دی اور دسترخوان سمیٹ کے کھڑا ہو گیا۔ تو عبداللہ بن جعفر ان سے پوچھنے لگے کہ تو نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا جی کہ ہمارے اس علاقے میں کتا نہیں ہوتا، یہ لگتا ہے کہیں دور سے آیا ہے، اور یہ بھوکا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، تو میں نے پہلے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، پیٹ نہیں بھرا، میں نے دوسرا دیا، پھر اس کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی گئی تو میں نے اس کو دوسری روٹی بھی کھلا دی، میرا کیا ہے، میں دوسرے وقت میں کھا لوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے خود بھوکا رہنا پسند کیا، اس کتے کو ساری روٹی کھلا دی، تو عبداللہ ابن جعفر کو ایسا اس کے اوپر پیار آیا، جتنے باغات تھے انہوں نے سارے اس بندے کو ہدیہ میں عطا فرما دیا۔ کتے کا خیال کرنے پر اللہ نے باغات کا مالک بنا دیا۔ ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو 60 سال تک 60 سنہ ان راہبا عبد اللہ
فی صومعاتہ 60 سنہ، ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار نے اپنے حجرے میں 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے. کتنی عبادت ہے؟ 60 سال عبادت میں گزار دیے. فجاءت امرأۃ فنزلت الی جنبہ، ایک عورت آ گئی کہیں سے اور اس خیمے کے قریب آ کے اس نے بھی ٹھکانہ کر لیا. فنزل الیہا فواقعہا 6 لیال، یہ اپنے کمرے سے باہر آیا، عورت تھی، شیطان نے اس کی طرف متوجہ کیا، یہ اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا. اب جب کچھ راتیں اس کے ساتھ گزاری، ثم سقط فی یدہ فحربا فاتی مسجدا فاوى فیہ ثلاثا لا یطعم شیئا، پھر یہ مسجد میں آیا دوبارہ عبادت کی جگہ پر، مگر اس کو ندامت تھی، اس نے 3 دن کھانا نہیں کھایا کہ میں نے کیا کیا. 3 دن کے بعد اس کو ایک روٹی ملی تھیلے کے اندر. اب اس کا جی چاہتا تھا کہ میں روٹی کھاؤں. پھر اس میں اس کے پاس 2 سائل آ گئے. اس حدیث میں 2 سائل کی بات ہے، دوسری حدیث میں 1 کی بات ہے. اس نے آدھی روٹی ایک کو دے دی اور آدھی روٹی دوسرے کو دے دی، اور اسی حالت میں اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ وہیں فوت ہو گیا. فرمایا فبعث اللہ الیہ ملک الموت، اللہ نے ملک الموت بھیجا. فقبض روحہ، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. فوضعت 60 فی کفۃ، 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی. ووضعت 6 فی کفۃ، اور وہ جو زنا کا گناہ تھا اس کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. فرجحت یعنی 6، ایک جو زنا کا گناہ تھا وہ 60 سال کی عبادت سے بھی بھاری نکل آیا. 60 سال کی عبادت کمپنسیٹ نہ کر سکی. اب وہ پریشان کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا. اتنے میں وہ روٹیوں کے ٹکڑے لائے گئے جو اس نے سائل کو دیے تھے، اور روٹیوں کے ٹکڑے کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. 60 سال کی عبادت ایک طرف اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ ایک طرف ہو گیا. ایک بہت پیاری حدیث سنیے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، توجہ کیجیے، جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. جو شخص دوسروں کے کام آتا ہوگا، جب اس کا حساب ہونے لگے گا، نبی اسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن میزان کے پاس رہوں گا. اگر اس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو بہت اچھا، اگر نہ ہوں گی میں شفاعت کروں گا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب کہ دوسروں کی حاجت کو پورا کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ وہ دن ہوگا جب کہنے والے کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کاش کوئی ہماری بھی شفاعت کرنے والا ہوتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن میں شفاعت کے لیے کھڑا رہوں گا، واچ کروں گا. اگر تھرو ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں اس کی شفاعت کر کے اس کو پار لگا دوں گا. چنانچہ ہمارے اکابر دوسروں کی خدمت کو اپنی زندگی کا ایک بڑا کام سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے مال خرچ کرنا
زکوٰۃ خرچ کرنا یہ انسان پر لازم ہے. اپنے جسم کو دوسروں کی خدمت کے لیے تھکانا یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو وہ جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جاتے تو لوگوں سے پوچھتے بھائی کوئی اپنا امیر بنا لو. وہ کہتے جی آپ سے بہتر امیر کون ہو سکتا ہے؟ تو امیر بن جاتے اور ان سب کو کہتے بھائی اپنے سب جو مال پیسہ ہے نا خرچے کے لیے وہ مجھے رکھوا دو. تو وہ مال پیسہ ان سے لے کے ایک گٹھڑی میں الگ رکھ لیتے. پورے سفر میں ان ساتھیوں کی خدمت بھی کرتے اور ان پر اپنا مال خرچ کرتے. جب حج مکمل کر کے جانے کا وقت ہوتا اور ہدیے تحفے لینے کا وقت ہوتا تو ان کا پورا مال ان کو واپس لوٹا دیتے. یہ امیر بنتے تھے اس وقت، خدمت بھی کی، مال بھی خرچ کیا. ہمارے بعض اکابر ایسا ہی معاملہ کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض دوست جو ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، ایسی بھی مثالیں گزری کہ ایک دوست فوت ہو گیا تو دوسرے دوست نے اپنے دوست کے اہل خانہ کی 40 سال تک کفالت کی. 40 سال تک ان کے نان نفقہ ان کو پہنچاتے رہے، اس لیے کہ ان کا خاوند میرا دوست تھا. فقط اتنی سی بات تھی. یہ ہے انسانیت. آپ کو یہ مثالیں کہیں کفر کی دنیا میں نظر آ سکتی ہیں؟ ڈھونڈیے، دیکھ لیجئے جا کے. سوائے اسلام کے یہ ہمدردی کی، ایثار کی، محبت کی مثالیں یہ اور کہیں نظر آئیں گی. باقی جگہوں پہ آپ کو دامن خالی نظر آئیں گے. اسلام کا دامن بھرا ہے ان مثالوں سے. تو یہ شریعت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے. جو حساس ہوتا ہے، دوسرے کا خیال کرتا ہے، اس کی تکلیف میں اس کے کام آتا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے کام آتے تھے. حدیث پاک میں ہے ایک جوان العمر لڑکی آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے، آ نہیں سکتی، اس نے آپ کو یاد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، مسجد سے باہر آئے، فرمایا تم مجھے جس گلی میں لے جاؤ گی میں تمہاری والدہ کی بات سننے کے لیے وہاں جاؤں گا. اور ایک بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے کو آج پھر تازہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر اس کی برکت آ جائے. جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑھیا کو سامان کہیں لے جانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان پہنچایا تو کسی نے اس کو شعروں کی شکل میں پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں. وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تائید کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے کہ جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا بیٹھی، لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی. حبل کے پاؤں پر سر رکھ کر اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں. بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں. وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کوئی بھی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی،
سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرائے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر جب نا امید بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر، میں چھوڑوں گی میں یہ بستی رہوں گی دور جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھڑی لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا، کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا۔ وہ بڑھیا نہیں جانتی تھی یہ پوری انسانیت کا بوجھ سر پہ اٹھا کے آئے ہیں دنیا میں۔ کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھڑی میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹھڑی اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی۔ غرض گٹھڑی کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی۔ کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم۔ یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اس جسم مزدوری، کوئی اگر ہو خدمت تو میں وہ بھی کروں پوری۔ یہ فرما کر آپ نے کی جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹھو ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا۔ یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و نسب والے، وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا۔ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں کیا انجام بتلاؤں۔ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور ایزد ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں میں آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قرباں۔
ہوا پھر آن پر اس کے جو فضل ایزن باری، ضعیفہ کی زباں پر خود بخود ہوا کلمہ جاری۔ نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کے سامان کو اٹھا کر پہنچایا، اللہ نے اس کے بدلے اس بڑھیا کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک عادت ہے۔ ہمارے لیے کسی کا ایسا کام کرنا آسان ہے؟ کبھی ہم نے کیا؟ کبھی ہم نے وش کی ہو؟ کبھی ہم نے پلاننگ کی ہو کہ یہ چھٹی کا دن ہے، میں کسی رشتہ دار کے کام آ جاؤں گا، میں کسی قریبی دوست کے کام آ جاؤں گا، میں کسی مومن کے کام آؤں گا؟ ہمارے اسکیجول میں یہ چیز ہی نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خدمت اللہ کے بندوں کی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم محتاج ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا، حدیث مبارکہ میں ہے، لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں سائے کی بھی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، پینے کی بھی ضرورت ہوگی۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا، جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان سے ہم کلامی فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔